میں اس ملک میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا. کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا. You are selected Prime Minister. تڑیاں دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم پوری اپوزیشن کو جیلوں میں میں بھیج دوں گا. You are not a dictator. تم تو صرف کن پتلی ہو. تمہاری دورے تو کوئی اور ہلا رہا ہے. جنگ ابھی جاری ہے. ابھی ہمیں دائمی امن کی اصل منزل پر پہنچنا ہے. امریکہ میں صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کا دور اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. دوسری جانب صدر بائیڈن اور ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن کی آمد ہے اور یہ دنیا کے لیے بھی ایک بہت اہم تبدیلی ہے, بہت اہم پیش رفت ہو سکتی ہے اور پورے دنیا کے ماحول پہ اس کے اثرات ہوں گے. زمین آسمان کا فرق نظر آ سکتا ہے مختلف معاملات میں اور خارجہ معاملات میں بھی, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں بھی. یقیناً یہ ہمارے خارجہ امور کے حوالے سے بھی, ہمارے خطے کے معاملات کے حوالے سے بھی بہت اہم پیش رفت ہے اور اس لیے اس کی بہت ہی کلیدی اہمیت ہے کیونکہ امریکہ اور چین کے مخاصمانہ تعلقات جاری رہیں گے اور وہ کیفیت جو یقیناً ایک بہت بڑی سرد جنگ جاری ہے جو چین اور امریکہ کے درمیان یقیناً جو بائیڈن کے دور میں بھی جاری رہے گی اور اس میں شدت آنے کے امکانات ہر جانب سے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے. یقیناً پاکستان کی ایک بڑی کلیدی اہمیت ہے اس پورے معاملے میں. پاکستان کا مرکزی پوزیشن ہے, پاکستان کی اس پورے خطے میں مرکزی پوزیشن ہے. چین کے ساتھ پاکستان کی سرحدیں ہیں, ایران کے ساتھ پاکستان کی سرحد ہے, افغانستان میں امریکہ کی فوجوں کی انخلا کا عمل یقیناً جاری رہے گا. دوسری جانب بھارت ہے جو کہ امریکہ کا بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور یقیناً اس کا ایک بہت بڑا ہمنوا ہے چین کے خلاف اس کی مہم جوئی کا. اسی پورے ماحول میں یقیناً پاکستان کی ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اب اسی پس منظر میں جب کہ بہت بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں دنیا میں خارجہ امور کے حوالے سے, پاکستان بھی اپنی پوزیشننگ کر رہا ہے اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پورے ماحول میں سب سے پہلے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور آج پہنچے ہیں ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف جو کہ 2 روز کے لیے پاکستان آج تشریف لائے ہیں اور اچھا ان کا بڑا ڈیلیگیشن ہے. اس میں معاشی سیاسی ماہرین کے علاوہ افغانستان کے لیے ایران کے خصوصی مندوب بھی شامل ہے اور کل وفد کی ملاقات وزیر اعظم عمران خان سے بھی ہوگی, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہوگی. پاکستان کی اسٹریٹجک لیڈرشپ سے بہت اہم ڈائیلاگز ہوں گے پاکستان اور ایران کے درمیان اگلے 2 دن. امریکہ میں حکومت کی تبدیلی کے بعد ہمارے خطے سے متعلق امریکی خارجہ پالیسی میں بھی توقع کی جا رہی ہے کہ اس میں بنیادی تبدیلیاں ہو نہ ہو, مگر اس میں سب سے اہم تبدیلی یہ ہوگی کہ امریکہ دوبارہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ بحال کر سکتا ہے. یعنی کہ ایران پر اب ممکنہ طور پہ سینکشنز ختم ہو سکتی ہیں اور وہ معاملات جو ٹرمپ انتظامیہ نے یکسر بدل دیے تھے 2018 میں, اس معاہدے کو ختم کر دیا تھا جو دنیا کی بڑی قوتوں نے ایران کے ساتھ ختم کیا تھا, اس کے ریسٹوریشن کے بہت واضح امکانات ہیں. نو منتخب صدر جو بائیڈن ایران سے متعلق امریکی پالیسی اسی طرح جاری رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں جس طرح انہوں نے باراک اوباما کے دور میں حکومت میں نائب صدر کے طور پر کیا تھا. اپنی انتخابی مہم کے دوران جو بائیڈن نے واضح طور پہ کہا کہ ایران کے ساتھ جوہری ڈیل ایک بہت اچھا قدم تھا, ٹرمپ انتظامیہ کو اسے ختم نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ باقاعدہ نئی انتظامیہ کی, بائیڈن انتظامیہ کی بھی پالیسی رہے گی جو کہ باراک اوباما انتظامیہ کی پالیسی تھی کہ ایران کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کے لیے, ایرانی جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے مؤثر ذریعہ وہی ڈیل ہے جو ایران نے دوسری عالمی قوتوں کے ساتھ مل کے کیا تھا. اسی لیے الیکشن سے قبل فارن پالیسی کے حوالے سے, اپنی فارن پالیسیز کے حوالے سے جو انیشیٹیوز وہ رکھتے ہیں ذہن میں, اس کا ایک مضمون انہوں نے تحریر کیا تھا جو بائیڈن نے فارن پالیسی میگزین میں, جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ تہران کو جوہری معاہدے پر سختی سے عمل پیرا ہونا چاہیے اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ہمیں معاہدے کا دوبارہ آغاز کرنا چاہیے. ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے بھی جو بائیڈن کے ان بیانات کو انتہائی خوشائند قرار دیا تھا. پاسبلٹیز میں, ممکنات میں بات یقیناً شامل ہے کہ ایران امریکی جوہری معاہدہ, جو امریکہ دوبارہ اس جوہری معاہدے میں شریک ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بتدریج ایران پہ سے سینکشنز ختم ہو سکتی ہیں اور ہمارے خطے میں یہ ڈیولپمنٹ آخر انتہائی اہم ہوگی. دوسری اہم ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے جس میں پاکستان اور ایران یقیناً ان کی بہت کلیدی دلچسپی ہے, وہ افغانستان کا معاملہ ہے جہاں سے امریکی افواج کا انخلا جاری ہے. اسی حوالے سے پاکستان اور ایران کے درمیان جو
اب ڈائلاگ ہو رہے ہیں جس کے لیے خاص طور پہ وزیر خارجہ جواد ظریف پاکستان تشریف لائے ہیں. یہ ہر لحاظ سے بہت اہمیت کی ڈیولپمنٹ ہے. اس پر بات کرتے ہیں اور ہمارا اس سلسلے میں ہماری جو تھنکنگ ہے ہماری لیڈرشپ کی اس کی تشریح کریں گے. ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر معید یوسف, وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے نیشنل سیکیورٹی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر معید یوسف صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت اہم وقت ہے اور یہ بڑی اہم دور شروع ہو رہا ہے, آغاز ہو رہا ہے. بڑی دلچسپی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دوران پاکستان کی جو ہماری جو فورن ایشوز کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہے کہ پہلا دورہ جو ہے وہ پاکستان کا ایران کے وزیر خارجہ کر رہے ہیں جواد ظریف ہے. آپ بتائیے کہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ شکریہ کامران صاحب. دیکھیے یہ صرف امریکی الیکشن کا معاملہ نہیں ہے. دنیا میں عالمی سطح پہ گلوبل جیو پولیٹکس جو ہے وہ ایک بڑی ہی فلوئڈ سچویشن میں ہے. بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں. کہیں تو آپ کو لگتا ہے کیوس آ گیا ہے. وہ بہرحال جو ایک ایکولیبریم دنیا میں جیسا بھی تھا بنا ہوا تھا وہ ٹوٹتا نظر آ رہا ہے. اس میں جب بھی کوئی اس طرح کی بڑی تبدیلی آئے گی, امریکی الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا, تو تمام ممالک اپنی اپنی پوزیشن کو ری اسیس کریں گے. ایران کا معاملہ تو بہت ہی گمبھیر ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹرمپ صاحب سے کیا ان کے تعلقات تھے. لیکن ہمارے لیے اہم بات یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے پاکستان آئیں, اور یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ایران کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ پاکستان کی اہمیت اس خطے میں کم نہیں کی جا سکتی, بہت زیادہ ہے. اور مسلم دنیا میں بھی اور کوئی ملک بدقسمتی سے اس وقت ایسا نظر نہیں آتا جو اثر و رسوخ بھی رکھتا ہے اور تمام ممالک سے دوستانہ طور پہ بات بھی کر سکتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ایران کو اب اپنی خارجہ پالیسی دیکھ کے یقیناً کوئی تبدیلی اس میں آئے گی, یہی امید ہے. اور امریکہ کی جانب سے جب کوئی تبدیلی آئے گی تو ظاہری بات ہے خطے پہ بھی اس کا اثر ہوگا. ممکنات سامنے آ رہی ہیں, جو پاسبلٹیز ہیں اور بڑی برائٹ پاسبلٹیز ہیں کہ امریکہ دوبارہ اس جوہری معاہدے کا حصہ بن جاتا ہے, جس میں کہ بڑی دوسری کلیدی عالمی قوتیں اس کا حصہ اب بھی ہیں, اور وہ بہت ناراض تھیں ٹرمپ کی یونیلیٹرل اس سے وڈرال سے. اور ظاہر ہے کہ جو بائیڈن بہت ہی لاؤڈلی کہہ چکے ہیں کہ اس کا اب دوبارہ حصہ, تو وہ جو ممکنات پیدا ہوں گی, جو ایران کی جو سینکشنز پہ یقیناً اس کی کمی آ سکتی ہے 6 مہینے میں, سال میں, جب بھی, ہم اس کے لیے کس حد تک تیار ہیں اور اس حوالے سے ایران کو کتنا ہم سمونا چاہتے ہیں اپنی جو پرائرٹیز ہیں, فورن پالیسی کی جو پرائرٹیز ہیں. دیکھیے کامران صاحب, یہ جو ہے نا معاملہ تو بہت ہی سینسٹیو ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح کی بدقسمتی سے کس طرح کی دراڑیں ہیں مسلم دنیا میں. بہرحال ہمارا ہمسایہ ایران, اگر ہمارے تعلقات اس سے ٹھیک نہیں ہوں گے تو ایک والیٹائل بارڈر ہوگا. اب پہلے بھی ادھر مس انڈرسٹینڈنگز رہی ہیں, ہم نے تو مل کے اب کام کیا ہے, بارڈر بھی فینس کر رہے ہیں, انشاءاللہ کو 50% اس سال کے آخر تک فینس بھی ہو جائے گا تاکہ سیکیورٹی کی جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ دونوں طرف سے ختم ہوں. اس کے بعد ظاہری بات ہے اگر ایران کو کوئی سپیس ملتی ہے بین الاقوامی سطح پہ تو ان کی تجارت, ان کے معاملات آگے چلیں گے. لیکن ایران کے ساتھ ہمارا تعلق کسی اور ملک کے خلاف نہیں ہے, نہ ہی یہ ہمارا سعودی عرب, باقی جو ہمارے دوست ممالک ہیں خلیجی ممالک, ان سے کسی قسم کے تعلق میں. یہ بتائیے گا کہ اب جب گزشتہ بار آپ سے بات ہوئی تھی اس وقت امریکی الیکشن ہوئے نہیں تھے, اب الیکشن ہو گئے ہیں, کیا ہے کہ وہاں تبدیلی آ گئی ہے, اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہوگی, نئی انتظامیہ ہوگی, نئی ترجیحات ہوں گی, تو اس کے لحاظ سے اب ہم کیا ہمیں کچھ ایڈجسٹمنٹس کرنے کی ضرورت ہے, یا یہ کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے امریکہ کی پالیسی, اس خطے کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہو رہی, ہم کتنا اس کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, ہم کتنے تیار ہیں اس نئی تبدیلی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے؟ ہم تیاری بالکل کر رہے ہیں, اور وہ تیاری کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں اس میں. پہلی چیز ہمیں بالکل کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کن ایشوز پہ اس انتظامیہ کا فوکس ہے یا ہوگا, اور ہمارا اس میں کیا اوور لیپ ہے مفاد کا جس پہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے.
दूसरा कि हमारे वहाँ क्या ताल्लुकात हैं। ये इनकी बहुत सी टीम वो है जो पहले ओबामा साहब के साथ काम करती रही है, तो हमारे वहाँ पे ताल्लुकात जो हैं हमने अपनी पोजीशन सामने रखनी है। ये नहीं बात करनी है कि जी हमें वो पुरानी चीज़ इधर चली गई, हमारे पैसे नहीं, वो अलहदा मामला है। हमें प्रोएक्टिवली पॉजिटिव इंटरेस्ट अपने अंदर डेवलप करना है। और मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कामरान साहब, अगर हम साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी नफसियाती तौर पर दबाव में ना आए तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास अफ़गानिस्तान के अमन में जो मामलात आगे बढ़े उसकी वजह से, वहाँ की इकॉनमी स्टेबलाइज करने की वजह से। और मैं आपको पहले भी ये कह चुका हूँ कि आप देखेंगे कि दुनिया के जो हलीफ ममालिक हैं हिंदुस्तान के, अमेरिका उसमें शामिल है, उनको ये समझ बात आना शुरू हो गई है और आएगी कि हिंदुस्तान तो लाइबिलिटी बन गया उनके लिए। ये भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, लेकिन हमें अपनी तरफ से प्रोएक्टिव होना है, थोड़ा सा बोल्ड होना है। सारा वक्त हम वो जो स्टेटस को डिफेंड करके नफसियाती दबाव में रहते हैं कि खुदा न खास्ता क्या हो जाएगा, हमें अपनी सोच बदलनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुईद यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए नेशनल सिक्योरिटी। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान की मईशत का एक और मसला सामने आया है। पाकिस्तान में कैश सर्कुलेशन बढ़ गई है। बड़ी वजह यह है कि बेनामी और जाली अकाउंट्स के कलाखुबा होने के बाद बड़ी तादाद में इन अकाउंट से कैश निकला है और लोग अब कैश के ज़रिए कारोबार को और ज़्यादा उसको तक़वियत मिल रही है। बैंकों के निज़ाम में जो सख्ती आई है उसकी वजह से ये एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला है जो कि सामने आ रहा है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में पिछले 2.5 साल के दौरान माशी बेहतरी या पाकिस्तान की मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए जो इक़दामात किए गए हैं उसका सबसे बड़ा, सबसे कलीदी कदम ये था कि पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम से जाली बैंक अकाउंट्स, बेनामी अकाउंट्स पर कारीवार किया गया। यकीनन इसका पस मंज़र FATF की कैफियत थी, FATF का दबाव था, मगर ये पाकिस्तान की मईशत की एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान में कारोबार और जो पाकिस्तान में वो मईशत जो गैर दस्तावेजी मईशत जो है उसकी बुनियाद, उसकी पिलर्स यही बेनामी अकाउंट्स हुआ करते थे, जो यकीनन जिसका पाकिस्तान की मईशत को बराह रास्त कोई फ़ायदा नहीं होता था और पाकिस्तान के रेवेन्यूज़ पर वो बहुत बड़ा नुकसान था। पाकिस्तान के तकरीबन 6 करोड़ बैंक अकाउंट्स में से आधे एक ज़माने में बेनामी या जाली अकाउंट्स हुआ करते थे। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ख़तरनाक सूरत हाल थी पाकिस्तान की इकानमी की। यकीनन इन तमाम सूरत हाल की वजह से बैंकों में अब कंप्लाइंस लाई गई है, इक़दाम किए गए हैं, जिसकी वजह से बड़ी हद तक अब इससे छुटकारा मिल रहा है। लेकिन इसका एक फॉल आउट भी हुआ है और वो ये कि बैंकों से लोगों ने पैसा निकाला है और अब पाकिस्तान की मईशत में कैश की भरमार हो रही है और पहले से भी कहीं ज़्यादा हो गई है। बैंकों से भारी रुकूम निकलकर मईशत में ज़र के फैलाव का बाइस बन रही हैं। मईशत को दस्तावेजी करने की कोशिशों में ज़ेर गर्दिश नोटों में इजाफा हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बल्कि एक हिमालयन चैलेंज बन रहा है। ज़ेर गर्दिश करेंसी नोट्स का हजम जुलाई 2020 तक 6,426 अरब तक था। 6,426 अरब रुपए का कैश लोगों के हाथ में है। इस वक्त ज़ेर गर्दिश करेंसी का तनासुब सालाना मजमूई पैदावार के 15% से भी बढ़ चुका है। गुज़िश्ता 15 सालों में हुकूमत और पब्लिक सेक्टर के डिपॉजिट्स का तनासुब निजी शूबे के मुकाबले में 62% से बढ़कर 100% के करीब आ गया है। प्राइवेट सेक्टर के बैंकों से दूरी का कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए भी रुकावट है और कारोबारी तबका डॉक्यूमेंटेशन और टैक्स से बचने के लिए भी सेल्फ एम्प्लॉयड के दर्जे में ही रहना चाहता है। यकीनन पाकिस्तानियों में सेविंग्स की पहले ही कोई बहुत बड़ी उनकी ये क़ुव्वत नहीं है, वो नहीं सेविंग की तरफ इतने राग़िब जैसे दुनिया में दूसरे मुल्कों में होते हैं। और उसके बाद ये रुकूम का कैश की मईशत में आ जाना ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। मुल्क में ज़ेर गर्दिश करेंसी का हजम बढ़ता जा रहा है। ज़ेर गर्दिश करेंसी जिसमें नोट्स और सिक्के शामिल हैं, इसका हजम स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2020 तक 6,426 अरब रुपए तक पहुंच गया है, जो सालाना मजमूई पैदावार 41,726 अरब रुपए के 15% से भी तजावुज़ कर गया है। माहिरीन का कहना है कि बैंकों से कैश निकलवाने पर टैक्स, मुख्तलिफ दस्तावेजी शराइत और होलसेल और रिटेलर्स के कारोबार पर कदगनों से निजी शोबा बैंकारी शोबे से इज्तनाब कर रहा है। बैंकों के खातों का मवाजना करें तो डिपॉजिट्स में हुकूमत का हिस्सा 3,454 अरब रुपए है, जबकि प्राइवेट सेक्टर बिजनेस के डिपॉजिट्स की मजमूई मालियत 3,468 अरब रुपए है। इस तरह हुकूमत और पब्लिक सेक्टर के खाते प्राइवेट सेक्टर के 99% के बराबर पहुंच चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि बैंकों से रकम का इंतखला हुकूमत की मईशत को दस्तावेज करने की कोशिशों में रुकावट है।
اس کے علاوہ بار بار کی ایمنیسٹی اسکیموں سے کالا دھن رکھنے والوں کو یہ تاثر ملتا ہے کہ حکومت انہیں کبھی نہ کبھی اپنا دھن سفید کرنے کا موقع ضرور دے گی اور پھر وہ اپنے نقد اثاثے معمولی ٹیکس جمع کرا کر بینکاری نظام میں شامل کر دیں گے۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک طرف حکومت کمرشل بینکوں کی سب سے بڑی قرضدار بن کر نجی شعبے کو قرضوں سے محروم کر رہی ہے، تو دوسری جانب یہ بینکوں میں ڈپازٹ کے اعتبار سے نجی شعبے پر چھا رہی ہے۔ ایک ایسی معیشت کہ جہاں پیسہ سسٹم سے باہر رہے گا تو وہاں یہ سود بند شعبوں میں لگنے کے بجائے سٹے بازی اور بلیک اکانومی کو پروان دے گا۔ بہت اہم موضوع ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اشفاق طولہ، معاشی اور ٹیکس امور کے ماہر ہیں۔ بہت بہت شکریہ اشفاق طولہ صاحب۔ بینکاری سے منسلک لوگ ہوں، جو ہماری معیشت کو بڑے قریب سے دیکھنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے چیلنجز کی بات کرتے ہیں، یہ ایک چیلنج جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج بن رہا ہے، یعنی کہ جو کیش اکانومی ہے ہماری وہ بہت پھیل رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ بے نامی اکاؤنٹس وغیرہ ہمارے اب کروڑوں کی تعداد میں تھے، تو اب وہ پیسہ نکلا ہے اور لوگ اب اس کو کیش کے ذریعے کر رہے ہیں۔ کتنا مضر ہے یہ ہماری معیشت کے لیے اور ہمارے ریونیوز کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامل صاحب، آپ کا جو سسٹم ہے نا وہ ٹوٹل فریکچرڈ ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے پہلے تو ٹیکس کا نظام آپ کا فریکچرڈ ہے۔ آدھے آپ کے ٹیکسز ہیں جو کہ صوبوں کے پاس ہیں، اور آپ کی 20% جو معیشت ہے زراعت کی وہ ٹوٹل آپ کے صوبوں کے پاس ہے، تو اس سے کوئی ٹیکس کی سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن نہیں آ رہی، اور اس کی جو بھی اکانومی ہے وہ کیش اکانومی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ ٹریڈر کو دیکھیں، 18% آپ کی معیشت کا وہ حصہ ہے، وہ بھی آپ کا کوئی سگنیفیکنٹلی ٹیکس کنٹریبیوٹ نہیں کرتا، اور وہ بھی زیادہ تر کیش اکانومی میں۔ اب دیکھیں کیش اکانومی میں 2 سال میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سسٹم کے اندر 1800 ارب سے زیادہ کا کیش ایڈ ہوا ہے، آپ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ سے دیکھ لیجئے، اور اس سال تھوڑی سی اس میں کمی آئی ہے، اور میرا خیال ہے پچھلے ہفتے تک صرف 42 ارب روپے ایڈ ہوئے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کو سلولی گریجولی اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو زیر گردش زر ہے، یہ کیش ہے، اس میں یہ جو فیکٹر ہے جو کہ ہمارے جو بے نامی اکاؤنٹس ہوا کرتے تھے، لوگ اپنے اکاؤنٹس بناتے تھے، کاروبار آف دا بک ہوتا تھا، تو اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ یہاں ہوتا تھا، اب بینکوں پہ نظر آ گئی تو وہ پیسہ کیش نکل کے آ گیا، یہ بھی ایک بڑی سورس ہے۔ کامل صاحب، یہ ایک بہت بڑی سورس ہے، اور دیکھیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر آپ کی معیشت کو صحیح سمجھنا ہے نا، تو جس نے آپ کی معیشت کی جوڑیا بازار کو، کپڑا مارکیٹ کو، طارق روڈ کو، برینڈٹ روڈ کو، لبرٹی مارکیٹ کو، ستر منڈی کو، راجہ بازار کو یا قصہ خانو بازار کو سمجھ لیا، وہ آپ کی معیشت کا چیمپئن ہوتا ہے۔ اور وہاں جو ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو مور دین 80% ٹرانزیکشن آپ کے کیش پہ ہوتے ہیں۔ آپ آج دیکھ لیں بہت سارے مینوفیکچرر آپ کو یہ شکایت کرتے ہوئے ملیں گے کہ ہمیں کوئی بل لینے والا نہیں ہے، انوائس لینے والا نہیں ہے۔ اچھا، اس کی وجہ سے آپ کی کمپٹیشن کی انوائرمنٹ میں بھی آپ کو اور ٹیکس کے ریونیوز میں بھی بڑا فقدان ہو جاتا ہے۔ اب آپ ایک طرف جب دیکھتے ہیں ہماری جو متوازی معیشت ہے، اگر میری معیشت 45,000 ارب کی ہے تو اتنی متوازی معیشت میری کھڑی ہوئی ہے، اور میں آپ پہلے تو ٹیکس ریونیو میں مار کھاتا ہوں، چلے ان کو بھی میں اگر سنبھالنے کے لیے جاتا ہوں، تو دوسری طرف یہ جو افراط زر جو اضافہ کر رہی ہے اس کا کوئی نعم البدل بھی ہمیں نہیں مل رہا، بیکاز کہ اتنا بڑا یہ بتائیے گا کہ دنیا کے تمام ملکوں میں ایسی کیفیت رہی ہے، اور بہت ملک ہے جو ابھی بھی سے گزر رہے ہیں، بھارت پوری طرح سے ظاہر ہے کہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی نہیں ہے، آئی تھنک بنگلہ دیش کے اندر بھی یہ ایشوز ہیں، اور دوسرے ملکوں نے ان پر قابو پایا ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہم نے کوشش کی کہ بھئی بینکوں کو ہم ریگولیٹ کریں، کمپلائنس لائیں تاکہ بینک اکاؤنٹ جو ہے ریگولیٹ ہوا، انہوں نے پیسہ نکالا، وہ باہر چلے گئے، انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کے سسٹم میں ہی نہیں آنا، آپ ود ہولڈنگ ٹیکس بھی لیتے ہو کیش نکالنے پہ، یہ بھی کرتے ہو وہ بھی کرتے ہو، تو وہ بھی کمپلائنس کے بھی معاملات ایسے ہو گئے۔ آخر کیسے اس پیسے کو واپس بینکوں میں لائیں؟ مطلب 4 بڑے ایونیوز ہیں۔ ایک تو کموڈیٹی کی ٹریڈ ہے، گولڈ وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک آپ کی ریئل اسٹیٹ ہے۔ دیکھیں ریئل اسٹیٹ میں آپ کو ریشنلائزیشن کرنا پڑے گا، آپ کی 3 ویلیوز ہیں، ڈی سی ویلیو، ایف بی آر ویلیو اور مارکیٹ۔ اب اس کا ڈیفرنس کم تو کیا ہے نا پچھلے 3-4 سال، مگر پھر بھی بڑھتا رہتا ہے۔ دیکھیں ابھی آپ کی جو ایمنسٹی اسکیم کے بعد آپ دیکھیں گے کتنا بڑھ گیا تھا ڈیفرنس۔ اچھا، اب آپ کو اتنی بڑی آپ کی پیرلل اکانومی ہے کہ ہر سال آپ کو متواتر ایمنسٹیاں دینی پڑ رہی ہیں، اور پھر بھی لوگوں کے پیٹ نہیں بھرے۔ دوسرا آپ کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا گولڈ، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آ جاتی ہیں۔ اب ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں گے، اور تیسرا انڈر انوائسنگ جب ہوتی ہے، اور جب ایک چیز 50 روپے کی آپ امپورٹ کر لیتے ہیں اور ایکچولی اس کی ویلیو 100 روپے ہوتی ہے، تو جب آپ بیچنے جاتے ہیں تو وہ جو 50 روپے آپ کے پاس کیش آتا ہے
اس کو بھی ایک سنبھالنا مشکل ہے. دنیا کی اگر میں مثال لوں تو آپ ٹرکی کی مثال لے لیں, سب سے ایک بڑا اچھا آپ کا ملک ہے. انہوں نے 5 سال کے اس کے پلان بنائے تھے, اور یہ ہم نے اس کو ڈیمونسٹریٹ بھی کیا تھا, اور وزیر اعظم صاحب کو بھی میں نے خود یہ پکچر دی تھی جناب محترم عمران خان صاحب کو, کہ دیکھیں آپ کو 2-3 چیزوں پہ بڑا غور کرنا پڑے گا. پرائز بانڈ آپ کو CDC کے تھرو کنٹرول کرنے پڑیں گے, رجسٹرڈ پرائز بانڈ کر دیں, کوئی مذائقہ نہیں ہے, لو کاسٹ آپ کی ایک سورس ہے. ہم نے 40,000 کو تو ریگولیٹ کیا, مگر پھر 25,000 ابھی بھی اب کر رہے ہیں, ان کو بھی ریگولیٹ کر رہے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے, خوشائند بات ہے. دوسرا, آپ کو یہ جو 5,000 والے نوٹ ہیں یا 1,000 والے نوٹ ہیں, میں یہ نہیں کہتا آپ ان کو بند کر دیں, آپ ان کو پالیمر نوٹ بنا دیں جس کے اندر چپ ہوتی ہے, آپ آرام سے لے لیں لوگوں سے, اور آپ یہ نہ پوچھیں کہ ٹیکس پے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. وہ بینکنگ کے ذریعے جتنے وہ نوٹ دے رہا آپ لے لیجئے, ایک ڈکلیریشن آ جائے گی. اسی طریقے سے اور بہت سارے اقدامات آپ لے سکتے ہیں. گولڈ کی ٹریڈ پہ آپ ٹیکس لگائیں, اور ٹیکس لگے بعد وہ ایڈجسٹیبل ہونا چاہیے. یہ ایونیوز موجود ہیں, مگر بڑے بڑے ایونیوز ہم نے بند بھی کیے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو موبائل فون کے ذریعے کے لیے اسمگلنگ کے لیے $1.5 ارب جو ہے وہ ہمارے پاس سے نکلتا تھا, پھر ہمارے ریکنڈیشن گاڑیوں کا سلسلہ ہوتا تھا. انڈر انوائسنگ بھی پہلے کے مقابلے میں تو کچھ کم ہوئی ہے نا اوور آل؟ کام صاحب میں نہیں سمجھتا, بیکاز کہ آپ کی 85% جو آپ کے جو ٹیرف ہے نا, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ 15% کی جو ویلیویشن نا وہ آپ کو مار دے رہی ہے, اور اس میں جب ویلیویشن ڈسکریشن آتی ہے نا تو میرا خیال ہے اس میں کافی آپ کو سب سے بڑا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا بھی ایک ایشو آ رہا ہے. دوسرا, آپ کو اپنے پورٹ پہ اسکینر لگانے پڑے گا, گاما اسکینرز آتے ہیں, وہ آپ لگا دیں گے تو وہ آپ کی ویلیویشن کو ٹھیک کر دیں گے, اور اس میں ایک ایک چیز جو آپ کی پنٹو ایروپلین اگر اس کنٹینر میں ہوگا اس کو ویلیو کر کے آپ کو دیتا ہے, اور دنیا کے ملکوں میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے 3-4 سال سے پروپوزل چل رہے ہیں, بٹ میرا خیال ہے کوئی سمجھ نہیں پڑی کہ کیوں ہو رہے ہیں. اب جو کچھ ٹیکس اقدامات جو لیے جا رہے ہیں, آڈٹ کو الگ کیا, انفورسمنٹ کو الگ کیا, آپ نے دیکھا پچھلا کوارٹر ایک اچھا خوشائن گزرا اور آپ اپنے ٹارگٹ سے اوپر آئے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب اشفاق اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے. قمر شفیع کی ذرا نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. کراچی میں گزشتہ ماہ 18 اکتوبر کو ہونے والے واقعات نے, وہ واقعات جنہوں نے پورے ملک کی توجہ اپنی جانب کئی دن تک مبذول رکھی تھی, آج اس کا فیصلہ کن دن تھا, اور ایک فیصلہ کن موڑ پہ وہ تمام حالات پہنچ گئے. یعنی کہ وہ واقعات جن کا تعلق تھا 18 اکتوبر کو مزار قائد اعظم پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اجتماع, اور اس اجتماع کے دوران مزار قائد پر فاتحہ خوانی کے بعد کیپٹن صفدر کی مزار قائد کے اندرونی احاطے میں نعرہ بازی, اور اس حوالے سے پورا ایک ماحول جو اس دن اس مزار قائد کے اندرونی احاطے میں جنم لیا تھا, جس میں پورے پاکستان نے اس پر اپنے تعصب کا اظہار کیا تھا. اور یقیناً یہ ایک بہت ہی متنازع صورتحال تھی جس کو پوری دنیا نے, پورے پاکستان نے اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پہ دیکھا تھا. گزشتہ 24 گھنٹے میں اس پورے واقعے کے حوالے سے بہت ہی کلیدی ڈیولپمنٹس ہوئی ہے. پہلے تو اس واقعے کی ذمہ داری کے حوالے سے کیپٹن صفدر کو حکومت سندھ پولیس نے معصوم قرار دے دیا ہے. ان پر کسی قسم کا کوئی الزام اب نہیں رہا ہے. ان کے خلاف جو FIR درج کرائی گئی تھی اسے فراڈ قرار دے دیا ہے, اور سندھ پولیس نے اس سلسلے میں کسی قسم کی کارروائی سے اب کہا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کیپٹن صفدر نے کوئی جرم نہیں کیا ہے. ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی FIR جو درج ہوئی تھی وہ فراڈ قرار دی گئی. اور اس طرح سے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کیپٹن صفدر باقاعدہ حکومت سندھ پولیس کی جانب سے اس پورے واقعے کے حوالے سے معصوم قرار پائے ہیں. اور اس کے بالکل برعکس ایکشن ہوا ہے, اور اب سے تھوڑی دیر قبل, چند گھنٹے قبل, انٹر سروسز پبلک ریلیشنز یعنی افواج پاکستان کے ترجمان نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس پورے واقعے کے حوالے سے جو کورٹ آف انکوائری یعنی کہ تحقیقات کا حکم دیا تھا اس کے نتائج سامنے آ گئے ہیں. اور اس حوالے سے اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ
کراچی میں اس واقعے کی ذمہ داری سندھ رینجرز اور کراچی میں ISI کے سیکٹر ہیڈ کوارٹرز کے کچھ افسران پر عائد ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے، غیر مناسب رویے کا اظہار کیا ہے، ان کے خلاف ایکشن ہوگا، ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اس سلسلے میں فوج کا جو نظام ہے وہ حرکت میں آیا ہے، اور اب اس پورے معاملے میں اگر کسی کے خلاف کارروائی ہوگی جو کہ اس پورے معاملے میں کٹہرے میں کھڑا ہوا ہوں گے، وہ رینجرز اور ISI کے حکام ہیں، اور اس کا باقاعدہ پبلک اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے آج ISPR کی جانب سے، اور بہت ہی پورے پاکستان کو یہ میسیج دیا گیا ہے، اپوزیشن کی جماعتوں کو اور ہر پاکستانی کو یہ میسیج دیا گیا ہے کہ افواج کا جو نظام ہوتا ہے یا افواج میں جو نظام انصاف ہے وہ پوری قوت سے حرکت میں آیا ہے، اور اس حرکت کے نتیجے میں ذمہ داری ہوئی ہے اور ذمہ داری کا تعین ہوا ہے، اور اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے ان پورے واقعات کا ISI اور سندھ رینجرز کے حکام کو۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی غیر معمولی کارروائی ہے، اور یقیناً اس کا تاثر بھی بہت ہی بہت ہی پیچیدہ پوری صورتحال بنتی ہے، کیونکہ جو شخص اس پورے معاملے کا یقیناً مرکزی کردار تھا، یعنی کہ کیپٹن صفدر، ان کی نعرہ بازی، وہ پورا ماحول، کیپٹن صفدر معصوم قرار پائے ہیں، رینجرز اور ISI کے حکام جو ہیں وہ اس میں سزاوار قرار پائے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی ایک مشکل صورتحال ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اثرات بھی بہت ہی مشکل ہیں، کیونکہ اس کے فوراً بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ ہمارا بیانیہ صحیح تھا، ہمارا بیانیہ درست تھا، اور اس واقعے نے اور اس انکوائری رپورٹ نے اور اس میں جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ یہ کون اس کا ذمہ دار تھا، کیا اس میں خطائی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے کہ دوسری جانب کیپٹن صفدر جو ہیں وہ بالکل اس میں معصوم قرار پائے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کہتی ہے یہ ان کے بیانیہ کی فتح ہے، ان کی کامیابی ہے۔ بہت بڑا انسیڈنٹ ہے اور اتنی ہلکی رپورٹ ہے، دو انسٹیٹیوشنز کے درمیان ایک کلیش کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا نا اوور زیلس، بات یہ ہے کہ قانون میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایکٹ کرتے۔ یہ ہمارے اس میجر بیانیہ کو انڈورس کرتا ہے جس میں ہم بار بار ایک چیز کہتے ہیں کہ بھائی اس ملک میں قانون ہے، کانسٹیٹیوشن کی حدود مقرر ہیں، ہر انسٹیٹیوشن کے لیے حدود ہے، اور اس کو اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ This is what we were implying and this is what has been endorsed in the report today. اس رپورٹ پہ جس میں یقیناً ایک بہت بڑی پبلک ایڈمیشن کی گئی ہے، عوامی طور پہ پبلکلی آرمی کی لیڈرشپ نے تسلیم کیا ہے کہ اس کے آفیشلز نے یہ زیادتی کی ہے اور اس کی ان کو سزا دی جائے گی، مگر سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اس کو مسترد کیا، اور ایک ٹویٹ میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ کراچی واقعے کی انکوائری رپورٹ دراصل ایک کور اپ ہے جس کا مقصد جونیئرز کو قربانی کا بکرا بنانا اور اصل مجرموں کو بچانا ہے۔ انکوائری رپورٹ مسترد کی جاتی ہے۔ جناب نواز شریف کا یہ ٹویٹ سامنے آیا اس انکوائری رپورٹ کے فوراً بعد۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان مسلم لیگ نون اور حزب اختلاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ جو الزامات لگائے گئے تھے، جو اس حوالے سے تمام حقائق عوام کے سامنے پیش کیے گئے تھے کہ اس دن کیا ہوا ہے، اب فوج میں باقاعدہ اس کی انکوائری رپورٹ نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، اور یقیناً وہ الزامات بہت ہی سنگین تھے، اور جس کا برملا اظہار مریم نواز شریف نے کراچی میں اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا تھا۔ میں لحاظ نہیں کروں گی، ان کو سیکٹر کمانڈر کے آفس میں لے جا کے کہا گیا کہ یہ اریسٹ آرڈرز ہیں، ان کے اوپر سائن کریں، اور جب ان کو کہا گیا کہ اریسٹ آرڈرز پہ سائن کریں تو IG صاحب آبویسلی گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا آپ اریسٹ آرڈرز پہ سائن کر دیں، گرفتاری جو ہے وہ ہم رینجرز سے کروا دیں، اور جب ان سے اریسٹ آرڈرز پہ زبردستی سائن لے لیے گئے تو پھر ان کو کہا گیا اب گرفتاری بھی پولیس کرے گی، لیکن پولیس کے پیچھے یہ سب تھے جن کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے۔ مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج ان تمام الزامات کو تسلیم کیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ یہ سب کچھ ایسا ہی ہوا ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، کیونکہ دوسری طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ صحیح ریپرزنٹیشن نہیں ہے اس پورے معاملے کی جس طریقے سے یہ کیا گیا ہے۔ یقیناً فوج نے اپنی کارروائی کی ہے، فوج نے
فوری رد عمل کا اظہار کیا اور اس مطالبے کو فوری طور پہ تسلیم کیا جو کہ باقاعدہ ایک پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری نے کیا تھا، جو کہ پی ڈی ایم کا ایک بیانیہ بن گیا تھا اور جس میں واضح طور پہ فوج سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس سلسلے میں تحقیقات کی جائے۔ بلاول بھٹو زرداری نے مطالبہ کیا اور اس کے چند منٹ کے اندر ہی ISPR کا پریس ریلیز آ گیا تھا کہ آرمی چیف نے اس کی انکوائری آرڈر کی ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ دن تھا، وہ لمحات تھے جب بلاول بھٹو زرداری کی اس بیان کے فوراً بعد آرمی چیف نے اس کی انکوائری کا آرڈر کیا تھا اور آج فوج نے اپنی گلڈ کو تسلیم کیا ہے۔ فوج کی لیڈرشپ نے کہا ہے کہ اس کی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ رینجرز حکام نے اور ISI کے حکام نے انتہائی غیر مناسب رویے کا مظاہرہ کیا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری کا مطالبہ تھا، کون تھے جنہوں نے ہمارا IG کے گھر کا صبح سویرے 2 بجے کے بعد گھیراؤ کیا تھا؟ کون تھے وہ 2 لوگ جو IG کے گھر میں گئے اور IG کو کہاں لے کے گیا تھا؟ صبح 4 بجے۔ چیف منسٹر صاحب کا اپنا انویسٹیگیشن کا اعلان تو ہوا ہے اور وہ انویسٹیگیشن ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیض سے، DG ISI سے، جنرل باجوہ سے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو، وہ کس طریقے سے اس صوبے میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ تو ہو گیا، ایکشن ہو گیا، فوج نے ایکشن کیا، بلاول بھٹو زرداری کے مطالبے کو تسلیم کر لیا، مریم نواز شریف کے بیانیے کو تسلیم کر لیا، پاکستان مسلم لیگ نون نے سے اس کارروائی کو اپنے بیانیے کی فتح قرار دے دی۔ جناب نواز شریف نے مسترد کر دی اس انکوائری رپورٹ کو، کور اپ قرار دے دیا، مگر وہ ایکشن، وہ جو معاملہ، وہ جو واقعہ، جو تمام چیزیں جس کو پوری دنیا نے دیکھا، سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو پورا ماحول ایک بار پھر ہم آپ کو اپنی اسکرین پہ دکھاتے ہیں، اس کے مرکزی کردار کو سندھ پولیس نہیں، سندھ حکام نہیں، معصوم قرار دے دیا ہے۔ گویا کہ سارا قصور، سارا جو اس پورے واقعے کی تمام جو ذمہ داری ہے، جو تمام جو اس کا نزلہ گرنا تھا، وہ رینجرز اور ISI حکام کی تو ذمہ داری کا تعین کر لیا گیا ہے، مگر جو مرکزی کردار ہیں وہ معصوم قرار پائے ہیں۔ سندھ پولیس نے کہا ہے کہ جو FIR اس پورے واقعے کے حوالے سے درج کی گئی یہ فراڈ ہے، کیپٹن صفدر پہ کوئی الزام نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی تحقیقات نہیں ہوگی، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ کیوں نہ کرتے؟ بلاول بھٹو زرداری نے آج گلگت بلتستان میں اپنی الیکشن کیمپین میں فوج کی اس رپورٹ کو اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی چیف آف آرمی اسٹاف کی اس کارروائی کو سراہا۔ یہ خوشخبری مل رہی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے انکوائری بھی کیا، انکوائری مکمل ہو چکا ہے اور ایکشن بھی لیا چکا ہے۔ اس سٹیپ کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے۔ اس قسم سے ایکشن سے اداروں کے انٹیگریٹی میں اضافہ ہوتا ہے اور جو بری طریقہ کار یہی ہے کہ جو بھی غلطی ہو اس کی تحقیقات ہو اور اگر کسی سے غلطی ہوا ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ کیا دن ہے؟ بلاول بھٹو زرداری اداروں کی انٹیگریٹی کی بات کر رہے ہیں، غلطی پر سزا دینے کی بات کر رہے ہیں، غلطی پر کارروائی کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس کو سراہ رہے ہیں، مگر اسی وقت جس وقت یہ بات کر رہے تھے کراچی میں سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ اب سندھ پبلک سروس کمیشن یعنی کہ اعلیٰ ملازمتوں کے تمام امتحانات کی نگرانی سندھ ہائی کورٹ کرے گی، اپنی نگرانی میں کرائے گی، کیونکہ امتحانات یعنی کہ ملازمتوں کے معاملے میں جس طرح سے سندھ میں ہر سال ان پبلک سروس کمیشن کے معاملات میں میرٹ کا گلا گھونٹا جاتا ہے، پرچیوں کا نظام لایا جاتا ہے، اس نے اب مجبور کیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے اس میرٹ کے قتل عام کو روکنے کے لیے کہ وہ خود براہ راست ان کی نگرانی کرے گی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ان گنت واقعات ہیں۔ جیسی آج فوج نے کارروائی کی، اگر سندھ حکومت پچھلے 12 سال کے دوران کارروائی کر رہی ہوتی، اگر اسی انداز سے ایکشن کر رہی ہوتی تو یقیناً آج سندھ پاکستان کا سب سے بہترین صوبہ ہوتا۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پہ سینکڑوں حکام سندھ آفیشلز جن کو کہ نیب نے پکڑا، انہوں نے نیب کو لوٹی ہوئی رقم واپس کی، رضاکارانہ واپس کی، پلی بارگین کی، والنٹری ریٹرنز کیے،
یہ اربوں روپے نیب نے سندھ حکومت کو واپس کیے اور ان تمام حکام کو حکومت سندھ نے دوبارہ انہی ملازمتوں پہ لگا دیا، سینکڑوں لوگوں پہ۔ یہ وہ صوبہ ہے جہاں پر اس قسم کا یقیناً فوج نے ایک بڑی مثال قائم کی ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری اس کو سراہ رہے اور کہتے ہیں کہ ایسے ایکشن ہونے چاہیے۔ جمہوریت کا سبق دیا ہے انہوں نے آج اور اس کو سراہا ہے۔ آج جو سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں بھی اتنی بے ایمانی ہوتی ہے کہ وہ خود عدالتی اس کی اب اوورسائٹ ہوگی، اس کو سپروائز کریں گے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سندھ حکومت سے منسلک غضب کرپشن کی عجب کہانیاں ہم مسلسل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ 12 سال سے ان گنت کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک بار پھر ہم وہ موضوع جو شاید ان تمام موضوعات میں سب سے دردناک ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، وہ یہ کہ سندھ پبلک سروس کمیشن یعنی کہ وہ امتحان جس کے ذریعے اعلیٰ ملازمتیں فراہم کی جاتی ہے، جو سب سے اہم فورم ہے کسی بھی صوبے کے لیے، مرکز میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہوتا ہے، یہاں پہ جس قسم کے بھیانک اسکینڈلز پچھلے 12 سال میں دیکھنے میں آئے، میرٹ کا جس طرح سے قتل عام سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کیا گیا ہے، کرپشن کا جو بازار سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے قائم کیا گیا ہے۔ یقیناً اسی دوران اس سندھ پبلک سروس کمیشن کے ایک چیئرمین تو اپنا عہدہ چھوڑ کے چلے گئے تھے احتجاجاً۔ یہ وہ صورتحال ہے جس نے اب ایک نئی غیر معمولی کیفیت کو جنم لیا ہے، اور آج سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت سندھ پبلک سروس کمیشن کے جو امتحان ہو رہے ہیں، اب سندھ ہائی کورٹ خود اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور آج اس سلسلے میں باقاعدہ اس عمل کا آغاز کیا گیا۔ آج سندھ پبلک سروس کمیشن کے تحت کراچی، حیدرآباد، سکر، لاڑکانہ میں منعقد ہونے والے جو ایگزام تھے ان کی نگرانی ہائی کورٹ کے آفیسرز نے کی، اور اس کے لیے باقاعدہ کل سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا اور حکم جاری کیا تھا کہ اب کیونکہ اس انداز کی یہاں کرپشن ہوتی ہے، اس لیول کی یہاں پہ کرپشن ہوتی ہے کہ خود پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ ان بھرتیوں میں میرٹ کے قتل کے لیے، قتل عام کو روکنے کے لیے خود سندھ ہائی کورٹ نے عدالتی نگرانی کے تحت امتحانات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان گنت واقعات ہیں جو کہ سامنے آ رہے تھے، اور یہ اس میں متعدد واقعات ہیں جو مسلسل سامنے آ رہے ہیں، اور اس پروگرام میں ہم تفصیل سے طویل عرصے سے اس میرٹ کے قتل عام کی اور اس تباہ کن کرپشن کی گفتگو جو ہے ہم آپ کے سامنے ان کے ثبوت کے ساتھ پیش کرتے رہے جن کا تعلق سندھ پبلک سروس کمیشن سے ہے۔ صوبے میں ایگزیکٹو گریڈ کے اہم سرکاری عہدوں پر بھرتی کے لیے قائم ادارہ سندھ پبلک سروس کمیشن تقریباً 2 دہائیوں سے کرپشن، سفارش اور اقربا پروری میں اتنا نام کما چکا ہے کہ قابل امیدواروں نے نوکری سے توبہ کو بھلا جانا۔ کئی پروگرامز میں ہم اپنے ناظرین کو سندھ پبلک سروس کمیشن میں ہونے والی کرپشن کی نشاندہی کر چکے ہیں۔ تازہ ترین جو واقعہ سامنے آیا ہے اس میں اسسٹنٹ کمشنرز اور سیکشن آفیسر سمیت 200 اعلیٰ انتظامی عہدوں کے لیے سندھ پبلک سروس کمیشن کے تحت امتحان میں میرٹ کے قتل کا بھرپور انکشاف ہوا ہے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن نے نااہل لوگوں کو پبلک سروس کمیشن کا ممبر بنا دیا ہے۔ کئی ہزار لوگوں کی تقرریاں کی ہیں جس میں اسسٹنٹ کمشنرز، مختار کار، سیکشن آفیسرز اور دوسرے اہم لوگ شامل ہیں۔ سال 2003 میں اسسٹنٹ کمشنرز، سیکشن آفیسرز اور دیگر اعلیٰ عہدوں پر بھرتی کے لیے سندھ پبلک سروس کمیشن کے کمبائنڈ کمپیٹیٹو ایگزام میں ناکام 50 سے زائد امیدواروں کو اہم عہدوں پر فائز کر دیا گیا۔ معاملے پر نیب حیدرآباد میں ایک ریفرنس زیر سماعت ہے، تاہم ملوث افسران اس کارنامے کے بعد اگلے گریڈ میں ترقی پا کر اس وقت بھی حکومت سندھ میں اعلیٰ عہدوں پر براجمان ہے۔ پھر 2013 میں ہونے والے دوسرے کمبائن کمپیٹیٹو ایگزام میں بڑے پیمانے پر گڑبڑ گھوٹالے کا شور اٹھا۔ نااہل امیدواروں کے پاس ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے مارچ 2016 میں مذکورہ امتحان کے نتیجے کو ہی کالعدم قرار دے دیا اور کامیاب ٹھہرائے گئے 227 امیدواروں سمیت کمیشن کے چیئرمین اور 6 ممبران کو نااہل قرار دے کر گھر بھیج دیا۔ یوں سال 2018 میں اسسٹنٹ کمشنرز، سیکشن افسران، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن افسران اور دیگر 235 اہم عہدوں پر بھرتی کے لیے سندھ پبلک سروس کمیشن کا ہونے والا کمبائن کمپیٹیٹو ایگزامینیشن 2018 بھی الزامات کی زد میں آ گیا۔ اس امتحان کا نتیجہ بھی عدالت میں چیلنج کر دیا گیا اور نیب بھی حرکت میں آ گیا۔ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں
سندھ پبلک سروس کمیشن میں اس بے دردی سے بھرتیاں کی گئیں کہ کمیشن کے چیئرمین جسٹس آغا رفیق احمد خان کو احتجاجاً عہدے سے مستعفی ہونا پڑ گیا۔ کچھ لوگوں کی طرف سے میسیجز آئے کہ یہ آپ نے سب ہر چیز 100% آپ نے میرٹ پر کیا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے سیاسی حکومتوں میں، یہاں پریشرز ہوتے ہیں، ممبروں کے پریشر ہوتے ہیں، وزیروں کے پریشر ہوتے ہیں، پولیٹیکل گورنمنٹیں ہوتی ہیں، یہاں پھر آپ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں بہتر ہے کہ میں چھوڑ دوں۔ عدالتوں نے نوٹس لیے، احکامات دیے، کچھ نہیں کیا تو حکومت سندھ نے جو بار بار الزامات کی زد میں آنے کے باوجود سندھ پبلک سروس کمیشن کی حرمت بحال نہ کروا سکی۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ سب پس منظر کے باوجود ایسے ہی ہے جو اب بھی چل رہا ہے، جس کی وجہ سے اب عدالت عالیہ نے انٹروین کیا ہے، اور اب جو آج سے امتحانات شروع ہوئے ہیں اس کی نگرانی سندھ ہائی کورٹ کر رہی ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر صاحب، کئی سالوں سے تو ہم اس چیز کو سامنے رکھ رہے ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ آج بھی صورتحال بہتر نہیں ہوئی ہے۔ اب سندھ ہائی کورٹ جو ہے اس کی نگرانی کرے گی، تو یہ جو نظام کرپشن کا پورا ترتیب دیا گیا ہے، کیا صرف امتحانات کی نگرانی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرٹ کی سربلندی ہوگی اور اب پرچیوں سے کام نہیں ہوگا یا رشوتوں سے کام نہیں ہوگا اور ملازمتیں پیسوں سے نہیں دی جائیں گی یا سفارشوں پہ نہیں دی جائیں گی؟ خان صاحب یہ کہنا تو بہت مشکل ہوگا، کیونکہ یہاں جو جس قسم کا سسٹم ایوالو کیا ہوا ہے اور جس قسم کا ماحول رہا ہے اس میں تو دیکھیں نا 2017 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیسیشن آیا، انہوں نے پوری گائیڈ لائن دی کہ آپ اس طرح میرٹ پہ، ان گائیڈ لائنس پہ عمل نہیں ہوا۔ وہ جو کنٹرولر امتحانات تھا 2013 کے امتحان میں جس کا پورا نتیجہ نل اینڈ وائڈ ہوا، وہ آج بھی کنٹرولر امتحانات ہیں۔ ہمیشہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے کہ جی 3 سال تک کی وہ روٹیشن ہوتی ہے، کوئی بھی افسر رہ سکتا ہے۔ 8 برس سے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو بھائی اس کو آپ کیوں نہیں ہٹا رہے ہو؟ اور اس کا امتحان نل اینڈ وائڈ ہو گیا، ہادی بخش کلوڑو صاحب، وہ آج بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آفیشیلی اسائنی مقرر کیے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ہائی کورٹ کا اقدام ہے اور یہ زبردست بات ہے ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کام کیا کریں گے؟ ہائی کورٹ نے تو اپنے ڈیسیشن میں یہ کہا ہے کہ دی انٹائر پروسیس کو وہ مانیٹر کریں گے، دیکھیں گے، لیکن جو ہمیں انفارمیشن ہے کہ وہ ان کو صرف انویجیلیشن تک محدود رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو امتحانات ہیں اب کہ وہ کمرہ امتحان میں کھڑے رہیں، دیکھتے رہیں اور پروسیس ٹھیک ہو رہا ہے۔ آج جو ہوا، آج بڑا اچھا ہوا کہ وہ آئے، انہوں نے پورا ماحول پورا کنٹرول کیا، کسی کو آنے نہیں دیا اندر، موبائل فون پہ کنٹرول کیا، لسٹیں لی کینڈیڈیٹس کی، جو ایبسنٹ کینڈیڈیٹ ہیں ان کی لسٹیں لی، جو عملہ تھا ان کی لسٹیں لی، لیکن اصل معاملہ یہاں نہیں رکتا۔ اصل چیز جو گڑبڑ ہوتی ہے خان صاحب، جو ہماری انفارمیشن ہے اور جو شکایات آئی ہیں رہتی ہیں، وہ یہ رہتی ہیں کہ یہ اس پہ گڑبڑ شروع ہوتی ہے پیپر کے تیاری سے، یعنی جب پیپر تیار ہوتا ہے اس وقت سے تو اس وقت ہی جو ان کے من پسند کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ کون کون سے سبجیکٹ کے کون سے پیراگراف سے آپ کے آنسر آئیں گے۔ اس کے بعد جب یہ آنسر کاپیز آتی ہیں تو پھر آنسر کاپیز بھی شکایت یہ ہے کہ وہ جو من پسند ہوتے ہیں ان سے الگ ان کی آنسر کاپی نکال کے ان سے الگ امتحان لے کر ان کی آنسر کاپی ان کی جاتی ہیں، پھر کوڈنگ ہوتی ہے ان کے پیپرز کی، اس کوڈنگ میں گڑبڑ ہوتی ہے، پھر ایگزامنر اپنے مرضی کے رکھ کے ان کو مخصوص کوڈ دیے جاتے ہیں کہ وہ ان جو ملازمین امیدوار ہیں ان کی سلیکٹ کریں۔ یہ تو وہ طریقہ کار ہے جس سے امتحانات کو مینج کیا جاتا ہے۔ پھر یہ جو کمیشن بنایا جاتا ہے کہ جو پھر انٹرویوز کرتا ہے، پھر فائنل اس میں وہ اپنے فیصلے کرتا ہے، تو اس پر بھی تو مسلسل عدالتیں جو ہیں سر پیٹتی رہی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جو اگر وہ ان لوگوں کو تحریری امتحان میں پاس ہوتے ہیں، پھر وائواز ہوتا ہے، پھر کمیشن بیٹھتا ہے، جب وائواز ہوتی ہے تو اس وائواز میں بھی جو ہے نا شکایت یہ آتی ہے کہ جو تحریری امتحان میں جس کے زیادہ نمبر ہوتے ہیں ان کے بجائے کم نمبر والوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ عدالت کو یہ چاہیے کہ یہ جو آفیشیل اسائنیز ہیں یا جو عدالت کے لوگ ہیں ان کو پورے پروسیس میں ہونا چاہیے، پیپر سے لے کر اور وائواز تک، اور ان کی وائواز اگر کیمرہ ریکارڈنگ ہو تو پتہ پڑ جائے گا کہ اس کے کیپیسٹی کیا ہے، سوالات کیا تھے، جوابات کیا تھے، تو اس کی فارنسک انویسٹیگیشن ہو سکے گی۔ تو اب یہ سارا پروسیس تب ٹھیک ہوگا اور اس پہ میرٹ پر کام ہوگا جب پورے پروسیس کے انٹرنل جو سیکریٹ جو پورا سسٹم ہے اس کو کنٹرول کرے ہائی کورٹ اور اس کے جو آفیشیل اسائنی یا جو رجسٹرار وغیرہ جن کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو اب جو اس دفعہ امتحان ہو رہا ہے، 2019 میں بھی امتحان ہوا تھا، تو اس کے نتائج پہ اطمینان رہا تھا؟
खान साहब, अहम बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि 2019 का जो इम्तिहान हुआ अप्रैल 2000 में हुआ, आज तक उसका नतीजा नहीं आया। और 2013 में के इम्तिहान का जो फैसला दिया था कोर्ट ने, उस पर सबसे अहम पॉइंट ये थी उस इम्तिहान की एलिजिबिलिटी की कि वो एलिजिबल इसलिए ही इम्तिहान है, उसकी इंटीग्रिटी इसलिए नहीं कि उसका नतीजा भी 1.25 साल लेट हुआ था। अब इस इम्तिहान को भी 1.25 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। ये तो 1.5 साल हो गया, यानी कि अभी 2019 अप्रैल के इम्तिहान का नतीजा नहीं आया। अब नवंबर में 2020 का इम्तिहान शुरू हो गया, अप्रैल 2019 का नतीजा नहीं आया और 2020 का हो रहा है। और इसका एक सबब ये भी बताया जा रहा है कि जो कंट्रोलर साहब हैं वो चाहते हैं कि 2020 का भी इम्तिहान ले ले, ताकि बाद में वो ये मौक़िफ़ अख्तियार कर सके, क्योंकि मैंने नया इम्तिहान लिया है, इसको मुझे प्रोसेस कंप्लीट करे, तो ताकि वो हटाया ना जा सके अपने ओहदे को बरकरार रखने के लिए। लेकिन इससे अदालत के फैसले में लिखा हुआ है, कोर्ट के फैसले में लिखा है कि आपकी इम्तिहान की इंटीग्रिटी मशकूक हो जाती है, उसके बावजूद नतीजा नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार खोखर हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे FBR में इस्लाहात हों, FBR में टैक्स दहिंदा की तादाद बढ़े, टैक्स नेट बढ़े, पाकिस्तान में रिश्वत लेन देन का निज़ाम इस FBR के तहत ख़त्म हो। अब इसके लिए नई लीडरशिप है। डॉक्टर वक़ार मसूद खान को माविन ख़ुसूसी बनाया वज़ीर आज़म ने महसूलात में। वहाँ पे इस्लाहात का एक नया तेज़ रफ्तार अमल शुरू किया गया है, ताज़ा दम अमल है। इसकी तफसीलात हमें देंगे डॉक्टर वक़ार मसूद खान छोटे से वक्फे के बाद। तकरीबन 2.25 साल हो गए हैं इमरान खान हुकूमत को इख्तियार संभाले, और इस 2.25 साल के दौरान जिस चीज़ का तकरार से हम जिक्र सुनते रहे, इमरान खान की ख्वाहिश, उनके ऐलानात, उसका ताल्लुक़ है मुल्क में FBR में इस्लाहात के हवाले से। यकीनन पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाना, पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यूज़ में इजाफ़ा होना, पाकिस्तान में टैक्स दहिंदा लोगों की तादाद बढ़े, FBR में इस्लाहात इसका बुनियादी मकसद है। और इमरान खान मुसलसल कहते रहे हैं कि वो कोशा हैं इस्लाहात के लिए। इस दौरान लीडरशिप में तब्दीली का इन ऐलानात के साथ तबातुर से जारी है, और तकरीबन 4 बार FBR की लीडरशिप बदली जा चुकी है, जिसमें एक तवील अरसा शब्बर जैदी का भी रहा है। एक बार फिर हुकूमत FBR में इस्लाहात के लिए कोशा नज़र आती है, और ये इस्लाहात हो, इसमें असल कामयाबी यकीनन उस वक्त हासिल होगी जब टैक्स देने वालों की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हो, ऐसी पॉलिसीज़ बने जिससे हमारी मईशत डॉक्यूमेंटेड हो, FBR में रिश्वत का निज़ाम ख़त्म हो सके। ये किसी से ढका छुपा नहीं है कि टेक्नोलॉजी ही रिश्वत की इस लेन देन के मामले को ख़त्म कर सकती है, FBR को बिज़नेस फ्रेंडली बना सकती है। लेकिन ये सब कुछ बुरा नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि नामुनासिब हालात के बावजूद FBR की टैक्स कलेक्शन में कुछ बेहतरी देखने में आई है, और FBR ने रवा साल जुलाई तक अक्टूबर की पहले क्वार्टर में 1337 अरब रुपए का टैक्स जमा किया, जो पिछले साल के 4 माह के हासिल किए गए 1288 अरब रुपए से तकरीबन 4% ज़्यादा है। बेहतरी के आसार ज़रूर है, मगर एक मौसर इस्लाहात हो, मौसर रिफॉर्म प्रोग्राम हो, और उस पर अब अमल दरामद शुरू हो, इसके लिए वज़ीर आज़म ने अब एक और कदम उठाया है, एक और बड़ी मौसर तब्दीली लाए हैं। और अब अपने मामले ख़ुसूसी बराए महसूलात की हैसियत से डॉक्टर वक़ार मसूद, जो पाकिस्तान के बहुत ही तजुर्बेकार रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, ख़ास तौर पर वज़ारत ख़जाना में अपना कैरियर गुजारा है, उनको जिम्मेदारी सौंपी है अपने मामले ख़ुसूसी बराए रेवेन्यू की। और अब इस्लाहात का जो अमल FBR में जारी है, जनाब डॉक्टर वक़ार मसूद अपने तजुर्बे से उसकी रहनुमाई कर रहे हैं। उस रहनुमाई में कितना सफ़र तय हो गया है और कितना सफ़र बाकी है, और इक़दामात क्या लिए जा रहे हैं, और ये किन सिमतों में आगे बढ़ रही है, ये आज हमारे साथ शेयर करेंगे वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए महसूलात जनाब डॉक्टर वक़ार मसूद खान। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया अब इस पोजीशन में भी, सरकारी पोजीशन में भी। ये फरमाइएगा कि यकीनन कोई चीज़ आपसे पिन्हा नहीं थी, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी इस FBR की मामलात में जो कि यकीनन आपके इल्म में ना हो, आपसे ज़्यादा किसको इल्म में होगा। अब क्या आपको लगता है इस पोजीशन पे जाके, अब उस कुर्सी पे बैठ के, एनालिस्ट की कुर्सी छोड़ के, कि जो सफ़र आपके ज़िम्मे डाला गया है, जिस चैलेंज को आपने कबूल किया है, उसमें कामयाबी का रास्ता आपको नज़र आ रहा है, और इसका कितना तय हो गया है अब इब्तदाई चंद हफ्तों में ये सफ़र? कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं कामयाबी का तो कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन इस जिम्मेदारी को संभालने के फ़ौरन बाद मैं मेरी सारी जो तवज्जो है और सोच है
वो उन्हीं अहदाफ को हासिल करना जिनका आपने अपने इब्तदाई में ज़िक्र किया है। देखिए, सबसे पहले हम ये बात कर लें कि एक तसव्वुर लेके हम चल रहे हैं, उसके 3 नुकात हैं। उस तसव्वुर के अंदर सबसे पहले मुनसिफाना और मसावी बुनियादों पर टैक्स का निज़ाम होना चाहिए। दूसरा नुक्ता यह है कि जो इस वक्त मौजूदा टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए आसानी पैदा करना, उनका बोझ निस्बतन कम करना, और हम उनके लिए जो है हम चाहेंगे कि वो उन पे जो बोझ भी है वो हम कम करें, आसानियां हों। वो हमारा इस तरह से कोई हदफ नहीं होना चाहिए कि उनसे मज़ीद टैक्स वसूल किया जाए। और तीसरा नुक्ता जो है कामरान साहब वो ये है कि वो लोग जिनको टैक्स नेट में होना चाहिए और नहीं हैं उन पे हमारी नज़र है, और उन पे हमारी नज़र है जो टैक्स को इवेट कर रहे हैं, बच रहे हैं बावजूद के उनकी जिम्मेदारी है। अब ये जो आखिरी नुक्ता है इस वक्त ये मेरी तवज्जो का, क्योंकि बजट के मौके पर नंबर 2 के अंदर हम करेंगे, अभी भी नंबर 2 में आसानियां पैदा करेंगे, लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा उसमें वक्त लगेगा। लेकिन फौरी तौर पे जो हदफ है कामरान साहब, हमारे पास एक मालूमात का ज़ख़ीरा है जहाँ से हमें ये मालूम है कि कौन लोग हैं जिनको टैक्स नेट में होना चाहिए और वो नहीं हैं। और मैं मुख्तसरन आपको 3 बातें उस सिलसिले में बताता हूँ। हमारे पास इस वक्त 27 लाख रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं, और उन 27 लाख में से 10 लाख लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास काबिल टैक्स आमदनी नहीं है, हमारी आमदनी टैक्स लिमिट जो है नीचे की है। अब 10 लाख लोग ये कह रहे हैं, और जब इन 10 लाख को हमने इनका एग्जामिनेशन किया तो हमारे सामने ये आया कि इन 10 लाख में से कुछ 2.5 लाख अफराद ऐसे हैं जो एक खातिर ख्वाह रकम जो है वो विद होल्डिंग टैक्सेस के अंदर कटवा रहे हैं, और तकरीबन वो 60,000 के करीब है। और 60,000 जिसका विद होल्डिंग टैक्स कट रहा हो पर कैपिटा इन 2.5 लाख का, तो इसका मतलब 6 लाख की तो उन्होंने अखराजात किए होंगे, और जो अखराजात 6 लाख के कर रहे हैं तो उनकी इनकम तो उससे ज़्यादा होगी। लिहाजा एक ये पहला ग्रुप है जिसकी हमने निशानदेही की है, और इनसे हम कहेंगे कि जनाब हमारे पास ये मालूमात हैं और आपको जो है नज़रसानी शुदा रिटर्न फाइल करना होगा। दूसरे हमारे पास 6.4 मिलियन वो लोग हैं जिनके पास NTN है, यानी कि वो रजिस्टर्ड लोग हैं, और उसके बावजूद हमारे पास 2.7 रिटर्न्स आ रहे हैं। तो ये 3.7 मिलियन 37 लाख अफराद ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड है और कानूनी जिम्मेदारी है कि वो रिटर्न फाइल करें, वो नहीं फाइल कर रहे। ये दूसरा हदफ हो गया। कामरान साहब, आपको खुशी होगी जब मैं आपको तीसरी किस्म बताऊंगा, और ये किस्म वो है जो ना रजिस्टर्ड है, ना उन्होंने रिटर्न फाइल किया है, लेकिन हमारे पास उनके सारे विद होल्डिंग टैक्सेस की इंफॉर्मेशन है, सारी उनकी प्रॉपर्टीज जो उन्होंने खरीदी हैं उनकी इंफॉर्मेशन है, अगर उन्होंने व्हीकल्स खरीदी हैं उनकी इंफॉर्मेशन है, और उनके तमाम हमारे पास जो मोबाइल बिल्स वगैरह हैं इनकी खबर है, और बहुत सारी मालूमात जो है हम इकट्ठा कर रहे हैं। ताउन बढ़ रहा है हमारा सूबाई इदारों के साथ भी। अच्छा, इनकी तादाद जो है वो है 89 लाख, 8.9 मिलियन पीपल। और अगर मेरे पास ऑन एवरेज, ये 3 साल का रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, और 1.5 मिलियन 15 लाख मेरे पास रिटर्न्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है 74 लाख अफराद ऐसे हैं जिनको फाइलर होना चाहिए और नहीं तो है। डॉक्टर साहब, ये तो बड़े कलीदी आदाद आदाद शुमार हैं। आपने कहा ये सब कुछ हमारे पास है, ये तो फिर बड़ा आसान मामला हो गया। फिर कबाहत क्या है? फिर तो
ایکشن شروع ہونا چاہیے، اور چلیں آج نہیں شروع ہوا ہے لیکن اب ہم بہت جلد دیکھیں کہ ان اعداد و شمار، اس معلومات کی روشنی میں پورے ملک میں ایک پراپر ایکشن جو ہے وہ شروع ہو جانا چاہیے. پھر قباحت کیا ہے؟ کامران صاحب پرسوں سے شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی. زبردست. جامع پروگرام بنا ہوا ہے. ہم نے میں آپ کے ناظرین کے لیے بتاؤں کہ اس وقت جو ایف بی آر کے اندر سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے وہ ٹیکنالوجی کی ہے. اور یہ جو بھی کچھ میں نے معلومات آپ کو فراہم کی، میں وہاں گیا ہوں، میں نے یہ سوالات کیے اور مجھے یہ سارے جوابات مل گئے. تو یہ تمام لوگوں کی نشاندہی ایف بی آر کے اپنے ڈیٹا بیس کے اندر سے ہے، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے. اب صرف اور صرف اس کی کسر ہے کہ ہم جائیں اور پوری تندہی کے ساتھ ان لوگوں سے رابطہ کریں، اور ان سے پہلی ہماری گزارش یہ ہوگی کہ دوستانہ طریقے سے اپنی پریشانی بھی بچائیں اور ہمارا کام بھی آسان کریں. اور ہم نے وہ معلومات ہر کسی کے لیے جمع کر کے جب وہ جائیں گے ہماری ویب سائٹ پر، تو کامران صاحب ان تمام لوگوں کو ایک چیز ملے گی جس کو ہم کہہ رہے ہیں ٹیکس رے. یہ ایکس رے سے آیا ہے، ٹیکس رے. اور وہ خود مطالعہ کر لیں گے اس کا کہ انہوں نے کیا کیا پرچیزز کی ہیں جس کی معلومات ہمارے پاس ہیں، اور ان کی موجودگی کے اندر یہ نہیں بنتا کہ وہ ہمارا ریٹرن فائل نہ کریں. اور میں ایک بات جو آپ کے اس سے پچھلے سوال میں رہ گئی تھی، میں ایک اور ذکر کر دوں. کامران صاحب 10 کروڑ پاکستانیوں کا ہمارے پاس فردن ریکارڈ ہے جو موبائل فون ڈسٹنکٹ سمز، ویسے تو 160 ملین ہے، یہ 100 ملین 10 کروڑ لوگ وہ ہیں جن کے ساتھ بالکل یونیک CNIC لگا ہوا ہے. اور سر ہم ان سب تک پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور آپ ذرا اس کا یہ دیکھ لیجئے، یہ بہت عمدہ، بڑی عمدہ یہ ماحول ہے، بڑی عمدہ خبر دی ہے ڈاکٹر صاحب. یہ فرمائیے گا کہ اب یہ اگر انہوں نے اب تک نہیں دیا، لیکن اب ان کے لیے یہ جو آخری موقع ہے، اس موقع کو سہل بنانا کہ چلیں جو کچھ بھی کیا، لیکن اب جو کرنا چاہے اس کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو، اسے کسی قسم کی بلیک میلنگ کا سامنا کرنا نہ پڑے، اس کے لیے یہ بہت آسان عمل ہو تاکہ اس کے بعد اس کا کوئی ایکسکیوز نہ ہو. اس کا بھی اہتمام کر رہے ہیں آپ؟ عمران صاحب ہم نے خصوصی اہتمام کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ نرم معاملہ رکھا جائے، ان کو خوش آمدید کہا جائے. جو لوگ آ رہے ہیں رضاکارانہ طور پر ان کی جس قدر ہم مدد کر سکتے ہیں، ان کو یہ بالکل احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کس وبال اور کس جال کے اندر پھنس گئے. انشاءاللہ تعالی یہ سہولت کے ساتھ آسان طریقہ کار کے تحت ہم یہ کام کریں گے. یقیناً یہ بہت ہی احسن قدم ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب. ہم آپ سے آگے بھی پوچھتے رہیں گے اس پہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پیش رفت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناظرین. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.